بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الحاقہ، وہ حق ہونے والی۔ ملحاقہ، کیسی وہ حق ہونے والی۔ وما ادراک ملحاقہ، اور تم نے کیا جانا کیسی وہ حق ہونے والی۔ اس حقیقت سے مراد قیامت ہے۔ عربی محاورے کے مطابق یہ انتہائی پرزور تعبیر ہے جو کسی واقعے کے خوفناک پہلو کو ظاہر کرنے کے لیے نہایت بلیغ پیرائی میں بیان فرمائی گئی ہے، اور اس کو کسی دوسری زبان میں اپنی پوری تاثیر کے ساتھ منتقل کرنا ممکن نہیں، لیکن مفہوم واضح کرنے کے لیے قریب قریب لفظی ترجمہ کر دیا گیا ہے۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، سمود اور عاد نے اس سخت صدمہ دینے والی کو جھٹلایا۔ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغیہ، تو سمود تو ہلاک کیے گئے حد سے گزری ہوئی چنگھاڑ سے۔ سورہ اعراف میں قوم سمود کا تعارف گزر چکا ہے۔ انہیں حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلانے کی وجہ سے ایک زبردست چنگھاڑ کے ذریعے ہلاک کیا گیا تھا جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے تھے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور رہے عاد، وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے۔ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، وہ ان پر قوت سے لگا دی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار، تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو پچھڑے یعنی مرے ہوئے، گویا وہ کھجور کے ڈنڈ یعنی سوکھے تنے ہیں گرے ہوئے۔ فهل ترى لهم من باقية، تو تم ان میں سے کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، اور فرعون اور اس سے اگلے اور الٹنے والی بستیاں خطا لائے۔ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، تو انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کا حکم نہ مانا تو اس نے انہیں بڑی چڑھی گرفت سے پکڑا۔ إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، بے شک جب پانی نے سر اٹھایا تھا ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا۔ اس سے مراد اس طوفان کا پانی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے طور پر بھیجا گیا تھا، اور مطلب یہ ہے کہ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے انہیں پانی کی طغیانی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں کشتی میں سوار کر دیا۔ اس کا مفصل واقعہ سورہ ہود میں گزر چکا ہے۔ لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، کہ اسے تمہارے لیے یادگار کریں اور اسے محفوظ رکھے وہ کان کے سن کر محفوظ رکھتا ہو۔ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، پھر جب سور پھونک دیا جائے ایک دم، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر دفعتاً چورا کر دیے جائیں۔ فيومئذ وقعت الواقعة، وہ دن ہو کہ ہو پڑے گی وہ ہونے والی۔ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن اس کا پتلا حال ہوگا۔ والملك على أرجائها،
ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، اور اس دن تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية اس دن تم سب پیش ہوگے کہ تم میں کوئی چھپنے والی جان چھپ نہ سکے گی۔ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه تو وہ جو اپنا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا لو میرے نامہ اعمال پڑھو۔ نیک لوگوں کو ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور برے لوگوں کو بائیں ہاتھ میں۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا۔ فهو فی عیشۃ راضیہ تو وہ من مانتے چین میں ہے۔ فی جنت عالیہ بلند باغ میں، قطوفها دانیہ جس کے خوشے جھکے ہوئے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ کھاؤ اور پیو رچتا ہوا صلہ اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ اور وہ جو اپنے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا ہائے کسی طرح مجھے اپنا نوشتہ یعنی نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ ہائے کسی طرح موت ہی قصہ چکا جاتی۔ ما اغنی عنی مالیہ میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال۔ ہلک عنی سلطانیہ میرا سب زور جاتا رہا۔ خذوہ فغلوہ اسے پکڑو پھر اسے توق ڈالو۔ ثم الجحیم صلوہ پھر اسے بھڑکتی آگ میں دھساؤ۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ پھر ایسی زنجیر میں جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے اسے پرو دو۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم بے شک وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا۔ ولا يحض على طعام المسکین اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہ دیتا۔ فلیس له اليوم ہاہنا حمیم تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں۔ ولا طعام الا من غسلین اور نہ کچھ کھانے کو مگر دوزخیوں کا پیپ۔ غسلین اصل میں تو اس پانی کو کہتے ہیں جو زخموں کو دھوتے وقت زخموں سے گرتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ جہنمیوں کی کوئی غذا ہوگی جو اس زخموں کے پانی کے مشابہ ہوگی، واللہ سبحانہ عالم۔ لا يأكله الا الخاطئون اسے نہ کھائیں گے مگر خطا کار۔ فلا اقسم بما تبصرون تو مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو۔ وما لا تبصرون اور جنہیں تم نہیں دیکھتے۔
اس سے مراد کائنات کی تمام مخلوقات ہیں، جن میں سے کچھ انسانوں کو نظر آتی ہیں اور کچھ نظر نہیں آتی، جیسے عالم بالا کی مخلوقات۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ جسے تم دیکھتے ہو سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جسے نہیں دیکھتے سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں جو آپ پر وحی لے کر آتے۔ إنه لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن ایک کرم والے رسول سے باتیں ہیں۔ یہ ان کافروں کی تردید ہے جو کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور کبھی کاہن کہا کرتے تھے۔ وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، اور وہ کسی شاعر کی بات نہیں، کتنا کم یقین رکھتے ہو۔ ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، اور نہ کسی کاہن کی بات، کتنا کم دھیان کرتے ہو۔ تنزيل من رب العالمين، اس نے اتارا ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ ولو تقول علينا بعض الأقاويل، اور اگر وہ ہم پر ایک بات بھی بنا کر کہتے، لأخذنا منه باليمين، ضرور ہم ان سے بقوت بدلہ لیتے۔ ثم لقطعنا منه الوتين، پھر ہم ان کی رگے دل کاٹ دیتے۔ فما منكم من أحد عنه حاجزين، پھر تم میں کوئی ان کا بچانے والا نہ ہوتا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی غلط بات منسوب کرے تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اسے رسوا بھی فرماتے ہیں اور اس کو عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اگر خدا نخواستہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ درست نہ ہوتا اور آپ معاذ اللہ جھوٹی باتیں بنا کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں آپ کے ساتھ وہ معاملہ فرماتے جس کا ذکر ان آیتوں میں کیا گیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک یہ قرآن ڈر والوں کو نصیحت ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، اور ضرور ہم جانتے ہیں کہ تم میں کچھ جھٹلانے والے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک وہ کافروں پر حسرت ہے۔ یعنی آخرت میں جب عذاب ان کے سامنے آئے گا تو انہیں حسرت ہوگی کہ کاش ہم قرآن کریم پر ایمان لے آئے ہوتے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک وہ یقینی حق ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کی پاکی بولو۔